جواز جو ہے اس کو بہانہ بنا کر دوبارہ ری پولنگ کی ڈیٹ دی ہے اور ری پولنگ کا حکم دیا ہے۔ ہم آپ کے سامنے اور عوام کے سامنے کچھ حقائق رکھنا چاہ رہے ہیں۔ سردار ضیاء القمر جو ہمارے LA-15 کے کینڈیڈیٹ ہیں، جو واضح برتری جن کے پاس ہے، جو الیکشن جیت چکے ہیں، ان کے نتائج مکمل ہو چکے ہیں، ان کے پاس عددی اور حتمی اور واضح برتری ہے۔ 9 پولنگ سٹیشنز پر جن کا ذکر کیا جا رہا ہے، الیکشن کمیشن کا عملہ، بیلٹ باکس، بیلٹ پیپر اور سیکیورٹی تمام وقت کے لیے مکمل طور پر موجود تھی۔ آئین اور قانون کے مطابق پولنگ کا عمل کامیابی سے مکمل ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ووٹ کا ڈالنا یا نہ ڈالنا یہ شہریوں کا اپنا قانونی حق ہے۔ اگر ووٹر اپنی مرضی سے کہیں ووٹ نہیں ڈالتا تو یہ بھی اس کا اپنا ایک اظہار ہے، اور وہ اگر ایبسٹین کرنا چاہتا ہے ووٹ ڈال کر، تو کوئی قانون پاکستان کا اس کو زور زبردستی سے پولنگ سٹیشن تک لا کر ووٹ نہیں ڈلوا سکتا۔ اگر کہیں بائیکاٹ ہے اور لوگوں نے اپنی مرضی سے بائیکاٹ کیا ہے تو قانوناً اس عمل کو کاسٹ شدہ ووٹ کو 0 شمار کر کے نتیجہ مرتب کرنا الیکشن کمیشن کا فرض ہے۔ الیکشن وہاں منسوخ نہیں کیا جا سکتا۔ پولنگ ایجنٹس نے موقع پر ہی فارم 47 پر یہ بات ریکارڈ کا حصہ بنا دی ہے کہ عملہ موجود تھا لیکن لوگوں نے ووٹ نہیں کیا، اور جب یہ بات آفیشلی قانونی طور پر جو ہے یہ فارم پر درج ہو چکی ہے تو قانون کی نظر میں یہ پروسیس مکمل ہو چکا ہے۔ اس پروسیس کو اب دوبارہ انڈو نہیں کیا جا سکتا۔ ری پولنگ صرف اس صورت میں ممکن ہوتی ہے جب ٹھپا مافیا ہو، جب سامان کی چھینا جھپٹی ہوئی ہو، یا کہیں تشدد ہوا ہو، یا ایسی صورتحال بن گئی ہو لا اینڈ آرڈر کی کہ وہاں پولنگ میں رکاوٹ آئی ہو، یا تو وہاں دوبارہ الیکشن کرانا جو ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن ان حالات میں جب ووٹر نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ ہم نے ووٹ نہیں دینا، تو وہاں دوبارہ جو ہے الیکشن کروانا یہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہوگی، اور ووٹر کی جو مرضی ہے اس کی بھی توہین ہوگی۔ لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور وہاں کے جو مخالف کینڈیڈیٹ ہیں وہ ان کو جب اپنی شکست نظر آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ نے واضح برتری حاصل کر لی، تو ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی کہ ان کی جو اس وقت تک وہ ایک کلیم کر رہے ہیں، اور وفاق میں بھی ان کی حکومت ہے اور بلند و بانگ دعوے ہیں کہ ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں، اس کے ہوتے ہوئے عوام کی کیسے جرأت ہوئی کہ وہ 9 پولنگ سٹیشنز پر ووٹ نہ کریں۔ تو ان کے لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عوام کی رائے کو کبھی کبھی ہضم کرنا پڑتا ہے۔ آپ یہ عادت ڈالیں اور جن 9 اسٹیشنز پر بائیکاٹ ہوا ہے اس کو مانیں۔ عوام نہیں ووٹ دینا چاہ رہے، ہم مان رہے ہیں تو آپ بھی مانیں۔ ہم نے انہی حالات میں جو ہمارا کینڈیڈیٹ ہے اس نے واضح برتری حاصل کی ہے، تو لہٰذا یہ کڑوی گولی آپ کو ہضم کرنی پڑے گی۔ اور اگر مسلم لیگ نون کا یہ ہم مان لیں جواز جو ہے، یہ جس کو پوسٹ پول دھاندلی کی ایک نئی شکل ہے، تو پیپلز پارٹی نے ثبوتوں کے ساتھ مظفر آباد اور میر پور میں دھاندلی کو مکمل طور پر بے نقاب کیا ہے، تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اسی بنیاد پر آپ اس پورے الیکشن کو کالعدم قرار دے دیں اور پھر ایک طریقے سے دوبارہ سے کشمیر میں جو ہے وہ نئے انتخابات کرائیں۔ الیکشن کمیشن پر اس وقت لازم ہے کہ وہ کسی سیاسی دباؤ میں آئے بغیر جو فارم 44 ہے اور گنتی کے مطابق سردار ضیاء قمر کی کامیابی کا سرکاری نوٹیفیکیشن فی الفور جو ہے وہ اس کو جاری کریں، اور الیکشن کو یہ دوبارہ ایک نئی جو طریقے سے یہ دھاندلی کا طریقہ ہے اس کو مسترد کریں۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اسی بنیاد پر آپ نے یہ باتیں کرنی ہیں تو یہ بتایا جائے کہ الیکشن کمیشن جو وہاں پولنگ ایجنٹس موجود تھے انہوں نے کیا تحریر کر کے دیا ہے، وہ جو ان کی تحریر ہے وہ بھی ہمارے سامنے لائی جائے، عوام کے سامنے لائی جائے۔
یہ بھی بتایا جائے کہ اگر دوبارہ الیکشن کے دن عوام پھر بائیکاٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس کیا ایسا طریقہ ہے کہ عوام کو آپ زبردستی پولنگ اسٹیشنز تک لائیں گے؟ کیا کوئی قانون اس کی اجازت دیتا ہے کہ عوام کو دھوس دھاندلی گلیوں بٹوں طاقت کے استعمال کے ذریعے آپ مجبور کریں کہ وہ پولنگ اسٹیشن پر آئیں اور آ کر اپنے ووٹ ڈالیں، اور ضرور ڈالیں، اور ڈالیں بھی اسی سمت جس سمت آپ چاہ رہے ہیں؟ اور اس کی یہ بھی بتائیے کہ ریٹرننگ جب بائیکاٹ جاری ہے، بائیکاٹ الیکشن سے پہلے اناؤنس ہو گیا تھا، اگر یہ آپ کی منطق صحیح سمجھ لی جائے تو پھر یہ بتائیے کہ آپ نے بائیکاٹ کے ہوتے ہوئے الیکشن کیوں کرایا؟ آپ کو کیا علم نہیں تھا کہ بائیکاٹ ہے؟ اور اسی بنیاد پر LA-10 میں 6 پولنگ اسٹیشنز پر بھی 0 ووٹ پڑے، تو یہ بتایا جائے کہ وہاں ری پولنگ کا کیوں نہیں کہا گیا؟ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ کسی پولنگ اسٹیشن پر کوئی بھی غلط کام ہوا ہے، کہیں بھی کوئی تشدد، قبضہ یا کوئی ٹھپے لگے ہیں، تو وہ آپ ثبوت سامنے لے آئیں، اور جہاں جہاں پیپلز پارٹی نے صحیح ثبوتوں کے ساتھ ری کاؤنٹنگ کی درخواست کی، آپ نے اس کو مسترد کیا۔ اور اگر درخواستیں آپ نے ہماری مسترد کی ہیں تو آپ تحریری طور پر ہمیں بتائیں۔ ہمیں تحریری طور پر آج تک کچھ نہیں کہا گیا الیکشن کمیشن کے ساتھ، لہٰذا تمام امیدواروں کے ساتھ جب تک آپ یکساں معیار نہیں اپنائیں گے اور ایک امیدوار کی درخواست پر اور نظر اور دوسری کی درخواست پر کسی اور نظر سے دیکھیں گے تو نہ صرف یہ جو ہے تمام آپ کا الیکشن پہلے ہی سخت متنازع ہو گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کا کام صرف ایک پرامن اور شفاف ماحول جو ہے فراہم کرنا ہے، گن پوائنٹ پر ووٹ ڈلوانا الیکشن کمیشن کا یا کسی کا کام نہیں ہے۔ یہ تاثر اب پکا ہو چکا ہے کہ کسی جو پاکستان کی حکمران جماعت ہے اس کو آپ آزاد کشمیر کے انتخابی عمل میں جو ہے ایک ایج دے رہے ہیں، خصوصی فائدہ دے رہے ہیں۔ اور ری پولنگ یہ ہم کہتے ہیں کہ پوسٹ ایک پری پول ریگنگ ہوئی جس کی ہم نے شور کیا، پولنگ کے دن کی ریگنگ کے ہم نے ثبوت دیے، اور یہ ری پولنگ کی شکل میں یہ پوسٹ پول ریگنگ کی ایک نئی جہت ہے۔ لہٰذا تمام متعلقہ رپورٹس جو آپ نے تیار کی اور قانونی بنیاد جو ہے وہ آپ عوام کے سامنے لائیں۔ ہم ری پولنگ کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ری پولنگ صرف وہاں ہو جہاں کہ قانونی طور پر اس کا جواز بنتا ہے، اور الیکشن کمیشن ہمیں بتائے کہ یہاں کس بنیاد پر جو ہے ری پولنگ آپ کروا رہے ہیں۔ کیا لوگ اس ملک میں لوگوں کو اپنے ووٹ کا اظہار کرنا یا نہ کرنے کا جو قانونی حق اور آئینی حق حاصل ہے، کیا یہ الیکشن کمیشن اور حکمران جماعت اس حق کو چھین لینا چاہتی ہے؟ جب الیکشن دن بدن متنازع ہوتا چلا جائے، جو پہلے دن سے ہو رہا ہے اور دن بدن متنازع ہوتا جائے اور دھاندلی کی نئی نئی شکلیں جو ہیں وہ ایجاد کر لی جائیں، تو چیئرمین بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ کشمیر میں یہ ہتھ کنڈے برائے مہربانی نہ اپنائیں، اور اگر آپ یہ کریں گے تو پہلے ہی جو آپ نے وہاں آگ اور خون کا کھیل کھیلا ہے اس پر مزید پیٹرول ڈالیں گے۔ لہٰذا ہم یہ آپ کو متنبہ بھی کرتے ہیں، آپ سے التجا بھی کرتے ہیں کہ برائے مہربانی جو جیت گیا اس کو جیتنے دیں، جو جیت گیا اس کو جیتنے کے بعد آپ اگر اس کی جو ہے عددی اکثریت کو چینج کریں گے تو یہ ہم آپ کو کرنے نہیں دیں گے، ہم اپنے ایک ایک ووٹ پہ پہرا دیں گے۔ اب میں ریکویسٹ کرتی ہوں جناب چودھری یاسین صاحب سے کہ وہ بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں سارے اپنے ساتھی دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کو ہم وقتاً فوقتاً جو ہے وہ تکلیف دیتے رہتے ہیں اور آپ ہمیشہ جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں۔ محترمہ سینیٹر پرویشہ خان صاحبہ نے بڑی مفصل گفتگو کی ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ اس کی ریپیٹیشن نہ کروں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جب انتخابات کا اعلان ہوا شروع میں تو اس کو 3 مرحلوں میں جو ہے وہ تقسیم کیا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس وقت بھی جو ہے وہ بڑے واضح جو ہے وہ اپنا اس کی ریزرویشن شو کی تھی کہ 3 مرحلوں میں جو ہے وہ چھوٹی سی ریاست ہے، 40 لاکھ ووٹ ہے ٹوٹل، تو 3 مرحلوں میں انتخاب کرانے کا کوئی جسٹیفیکیشن موجود نہیں ہے۔ لیکن یہ کہا گیا کہ جی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اور ہم اس کو یہ کرنا چاہتے ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں، تو پہلا جو مرحلہ ہے میرپور ڈویژن میں ہوا اور وہاں سے ہی جو ہے وہ دھاندلی کی ابتدا ہوئی۔ وہاں پولنگ اسٹیشنوں پہ جو عملہ تھا پولنگ کا وہ نون لیگ کے امیدواروں کی مرضی سے وہاں لگایا گیا، اور فیصل آباد سے پنجاب پولیس جو ہے اس کو بلایا گیا، اور میں خود
گواہ ہوں اس بات کا. میں نے خود 2-3 پولنگ اسٹیشنوں پہ دیکھا کہ پولیس کے جو کانسٹیبل صاحبان تھے یا آفیسر تھے وہ اندر پولنگ اسٹیشنوں کے اندر بیٹھے تھے اور پولنگ ایجنٹ جو تھے ان کو باہر انہوں نے بٹھایا ہوا تھا. تو میں خود بھی جب میں نے پوچھا پریزائڈنگ افسر سے یہ کیا تماشا ہے تو انہوں نے کہا جی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پولنگ ایجنٹ باہر بیٹھیں گے. پھر میں نے جو ہے وہاں ان کو وہاں سے نکالا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری جو دھاندلی کی ابتدا جو ہے وہ وہاں سے شروع ہوئی 3 برعلوم میں کرانے کی, اور پھر پنجاب پولیس کو بھیج کر جو ہے وہ ایک ٹاسک دیا گیا رانا ثناء اللہ خان نے, چونکہ وہ فیصل آباد سے ہیں, اور ان کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ آپ نے ہر جگہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو سپورٹ کرنی ہے. وہ خود ٹھپے لگانے میں جو ہے وہ پیش رہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا یہ پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ کیا یہ دنیا کا کوئی 8واں عجوبہ ہے کہ 40 لاکھ کی آبادی میں جو ہے وہ اس طرح کا جو ہے وہ کھیل کھیلا گیا, اور دھاندلی کی یہ ابتدا وہاں سے شروع ہوئی. یہ کیا یہ کوئی نئی دنیا ہے جہاں 99% ووٹ جو ہے وہ پول ہوتے ہیں, 99.8% تک بھی ہوئے ہیں, اور بعض پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں جہاں وہ ٹھپے لگاتے گئے اور ان کو یاد نہ رہا کہ یہاں ووٹ اتنے اور 50-50 60-60 ووٹ زیادہ ڈال گئے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون جو ہے یہ جو اب انہوں نے LA-15 کا جو رزلٹ روکا ہے, یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوچی سمجھی سازش اور ایک منصوبے کے تحت, اس لیے کہ ہمارے امیدوار سردار ضیاء قمر جو ہے وہ بڑی واضح جیت رہے ہیں. بہت سارے آزاد کشمیر کے مطلب میرپور کے میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں کے 31% سے زیادہ کوئی ریشو نہیں تھی پولنگ کی, اور بے شمار پولنگ اسٹیشن بے شمار حلقوں میں ایسے تھے جہاں جو ہے وہ لوگوں نے بائیکاٹ کیا, نہیں آئے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ حالات ٹھیک نہیں ہیں, اور ان حالات میں جو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ مزید آزاد کشمیر میں انتشار اور فساد پیدا کرنا چاہتی ہے. اور آزاد کشمیر تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے, یہ بڑی پرامن خطہ تھا. مسلم لیگ نون کے وزراء کے جو ہے وہ ان کے بیانات کی وجہ سے یہ سارا سلسلہ ہوا کہ ہم یہ کر دیں گے. وہاں سے دھاندلی کی ابتدا تو وہاں سے شروع ہوئی جب یہ کہا کہ ہم پنجاب کی جو 12 سیٹیں 10 سیٹیں وہ تو اپنی جیب میں لے کر نکلیں گے, اور وہاں سے وہی ہوا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. جس طرح میڈم نے کہا ہے کہ ان انتخابات کو جو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ فوری طور پر جو ہے وہ LA-15 جو ہے اس کا رزلٹ جو ہے وہ اناؤنس کیا جائے, نوٹیفائی کیا جائے. وہاں ری پولنگ کی جو ہے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی. تو میرا خیال ہے بہت بات ہوگی. اگر آپ مزید کوئی اف یو ہیو اینی کویسچنز پلیز یو آر. راولہ کوٹ, دیکھیں جی راولہ کوٹ کے بارے میں میری پارٹی کا بڑا واضح موقف ہے, اور میں نے آزاد کشمیر کی اسمبلی میں 29 جون کو جو ہے وہ میں نے اپنے جولائی کو میں نے وہاں جو ہے وہ ایک ریزولوشن جو ہے وہ ٹیبل کی جو پاس ہوئی, جس میں بڑا واضح تھا کہ جو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا اس پہ موقف ہے. انہوں نے قومی اسمبلی میں بھی یہ بات کی اور ہر فورم پہ کرتے رہے, انتخابی مہم کے دوران بھی وہ کہتے رہے کہ یہ احساس خطہ ہے, اس کو جو ہے وہ ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کے نام پہ جو ہے وہ کمیشن جو ہے وہ اس کا قیام عمل میں لایا جائے, اور دونوں اطراف کے لوگوں کو سن کے جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے, دونوں اطراف کے لوگ جو ہے اس کو تسلیم کریں, اس لیے کہ ہماری جگہ رسائی ہو رہی ہے. لیکن اس پہ کوئی جو ہے ذرا کوئی نون لیگ کی حکومت جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی, بلکہ الٹے جو ہے وہ اپنے بیانات دے کر جو ہے وہ جلتی پہ تیل کا کام کر رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی ہیز اے ویری کلیئر اسٹانس آن راولہ کوٹ, اور جو وہاں کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کو جو ہے وہ اس کو ایمیکیبلی تھرو ڈائیلاگ جو ہے وہ حل کیا جانا چاہیے. لیکن مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے وہ بالکل یہ چاہتی نہیں ہے. بلاول بھٹو زرداری نے بہت سخت الفاظ میں بولا تھا کہ میں مینڈیٹ واپس لے کے دوں گا جتنا چوری ہو رہا ہے کشمیر میں, لیکن ابھی تک دیکھا ہے کہ وہ بیرون ملک چلے گئے ہیں. تو ابھی تک دیکھا جائے کہ کوئی پریکٹیکلی چیزیں حکمت عملی تیار نہیں کی گئی, جبکہ رات کو آپ کا ایک اہم اجلاس بھی ہوا ہے. تو کیا کوئی پریکٹیکلی حکمت عملی تیار کی گئی ہے؟ دیکھیے پریکٹیکل حکمت عملی جو ہے وہ ہم پوری
हमारे पास गुल्लू बटों की कोई फौज नहीं है जो जाकर डंडे और लाठियाँ सोते लेके जो है वो उनसे वोट वापस ले लें या हम इलेक्शन कमीशन पर हल्ला बोल दें। हमारी जो हम वापस लेने की बात की है चेयरमैन बिलावल ने, वो जमहूरी तरीके से है। हम आपसे बात करें, हम पूरे पाकिस्तान से बात करें, हम आज़ाद कश्मीर की आवाम से बात करें, हम उनके सामने रोज़ाना की बुनियाद पर हक़ाइक़ ला रहे हैं और लोग जानते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। कोई भी पूरी दुनिया में इस इलेक्शन को एक शफाफ इलेक्शन मानने पर तैयार नहीं, समेत पाकिस्तान की आवाम। तो लिहाजा जो मैंडेट मुतनाज़ा हो और इस तरीके से जिसको ठप्पों के ज़रिए और धौंस धांधली के ज़रिए हासिल किया जाए, वो वापस ही आएगा, वापस ज़रूर आवाम के पास आएगा और असल नुमाइंदे ज़रूर आकर अपनी सीटों पर बैठेंगे। बिलावल साहब ने ये कहा था कि अगर धांधली हुई तो नून लीग की हुकूमत चलती। क्या पीपल्स पार्टी सोच रही है कमीशन से निकलने के लिए? क्या सदर पाकिस्तान का ओहदा है आपके पास, फिर डिप्टी स्पीकर का ओहदा है, सेनेट चेयरमैन का ओहदा है? क्या ये पीपल्स पार्टी छोड़ने के लिए तैयार है और बिलावल साहब को कब वापस आना है? देखिए, पीपल्स पार्टी अपना कोई आईनी ओहदा क्यों छोड़े? पीपल्स पार्टी उल्टी गिनती जिनकी कहा है चेयरमैन साहब ने, पीपल्स पार्टी उनसे ओहदा छोड़वाएगी इंशाल्लाह। जो साहब जो आज़ाद कश्मीर के अंदर इंतखाबात हुए 3 मराइल में, इनकी ज़रा जो कानूनी पोजीशन है उसके बारे में हमें बताएं कि चूँकि आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट साबिक़ चीफ जस्टिस ने ये पॉइंट आउट किया था कि जो पहले मरहले में इलेक्शन हुए उसके बाद जो इलेक्शन हुआ है वो ज़मीनी इलेक्शन के ज़ुमरे में आता है और आज़ाद कश्मीर का जो आइन है वो इसकी इजाज़त नहीं देता। तो आप चूँकि 1990 से मेंबर असम्बली मुंतखब होते आ रहे हैं और मेरा ख्याल है ये पहला मौका है कि आपको हवाई हल्के से हराया गया है। इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर ये जो इलेक्शन हुए हैं ये इनको तो कोई भी शफाफ नहीं मान रहा है, तो क्या आप इन इलेक्शन को मुकम्मल तौर पर काला दाम करार देकर आज़ाद कश्मीर के अंदर ये इलेक्शन का मुतालबा कर रही है पीपल्स पार्टी? और दूसरा जो हमारी बहन है उनसे ये सवाल है कि मुस्लिम लीग नून के साथ आप जाम मरकज़ में बैठे हुए हैं, तो इन हालात में क्या मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद बरकरार रह सकेगा या नहीं? इस पर थोड़ा पहले मैं जवाब दे लूँ आप जी। पहली तो बात यह है जी कि ये इस इलेक्शन की इब्तदा जो है धांधली की वो मौजूदा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनकी तैनाती से शुरू हो गया था। वो चूँकि शुरू से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के और नून लीग के करीब रहे हैं, उनके कारकुन रहे हैं, उनके साथ सियासत करते रहे और इन्हीं साहब को जो है वो 2016 में भी नून लीग की हुकूमत ने जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाया था और 16 में जो है वो आपको पता है किस तरीके से नून लीग को जो है वहाँ से जितवाया गया था। मैं और चौधरी मजीद जो उस वक्त सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे, सिर्फ 2 बच्चे थे और कराची वाली जो सीट आपने ली थी। तो मैं ये समझता हूँ जी कि धांधली की इब्तदा तो वहाँ से शुरू हुई कि एक ऐसे बंदे को लगाया गया जो बिल्कुल कानून को कोई किसी ज़ाब्ते को नहीं मानता और हम उनके पास जाते रहे, शिकायत करते रहे कि ये इलेक्शन वाले दिन हमने उनको फ़ोन किए, RO को किए, DRO को किए, SP को, DC को, DIG को, कमिश्नर भी कॉल्ड ऑल दीज रेलेवेंट जो ऑफिसर हैं, कोई टच से मस नहीं हुआ। इनको ये जो है वो टास्क दिया गया था कि नून लीग को जो है वो धांधली के ज़रिए ये सीटें दिलवानी हैं और मैं ये समझता हूँ कि ये जो इलेक्शन है इस पर भी पीपल्स पार्टी ने, जैसे मैंने पहले कहा कि पीपल्स पार्टी की बड़ी वाज़ेह रिजर्वेशन थी। हमने कहा था कि हमें जो 3 मरहलों में जो है वो इलेक्शन हमें से सही नहीं देखते। आप एक छोटी सी जगह है, 40 लाख वोट है, एक ही मरहले में इलेक्शन कराएं, लेकिन हमारी उस बात को नज़रअंदाज किया गया। जी दोहराएं अपना। दूसरा ये है कि जो पीपल्स पार्टी और उनका इत्तेहाद चल रहा है मरकज़ में, इस सूरत के बाद, इनके टकराव के बाद क्या पीपल्स पार्टी और नून मरकज़ में फिर भी इकट्ठे बैठेंगे? देखिए ये आपका बड़ा एक वैलिड पॉइंट है और मेरे ख्याल में हमारी चेयरमैन साहब ने इस पर बड़ी वाज़ेह और खुलकर बात की है। जब वो उन्होंने कहा उल्टी गिनती, तो मुझे अब साथ बैठने के जो इम्कानात हैं वो बिल्कुल मौजूद नज़र आ रहे हैं। जब उल्टी गिनती शुरू हो जाती है तो फिर गिनती उन्हीं की होती है, हम उस गिनती में शामिल नहीं। एक सवाल का मिजाज भी पीपल्स पार्टी ने क्या फैसला किया है कि अगर भाजपा के इल्ज़ामात पार्टी लगा रही है उनको अगर एडजस्ट नहीं किया गया उनकी शिकायत को लेजिस्लेटिव असेंबली का पहला हस्पताल का इजलास होगा उस पर आप शिरकत करेंगे या नहीं? देखें जी, गुजारिश है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज़ ए डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी
اور ہماری قائد شہید محترم بے نظیر بھٹو 17 سیٹوں کے ساتھ بھی جب ریاست میں جو ملک پاکستان میں ایک بدترین دھاندلی سے ایک پاکستان پیس پارٹی کو کارر کیا گیا تھا، اور 17 سیٹوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ فار دی سیک آف ڈیموکریسی وہ قومی اسمبلی میں بیٹھی تھی، اور پھر اس اسمبلی کا جو اشر ہوا تو آپ سب کے سامنے ہے۔ تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ بائیکاٹ کا جو کہ ایک دفعہ ہم نے بائیکاٹ کیا تھا 85 میں، اور اس کا جو ہے وہ پھر ہمیں بھگتنا پڑا اس کا خمیازہ۔ تو پیپلز پارٹی ڈیموکریٹک پارٹی ہے، وی ول سٹ ان دی اسمبلی انڈر پروٹیسٹ، اور ہم اپنا جو کردار ہے وہ ادا کریں گے، لیکن ہم انڈر پروٹیسٹ جو ہے وہ اسمبلی کے اندر بیٹھیں گے۔ اور میں آپ کو وثوق سے یہ کہتا ہوں کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی، یہ کمپنی نہیں چلے گی۔ ٹھیک ہے، تھینک یو۔ تھینک یو۔